بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب النحو الواضح میں سے پچھلے سبق میں ہم نے عطف کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ عطف معطوف اور معطوف علیہ دونوں اور ادوات الحرف، جہاں پر ادوات الحرف تھے تو ان میں سے ایک واو بھی تھا کہ واو عطف کے لیے آتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ واو کبھی عطف کے لیے آتا ہے، کبھی معیت کے لیے آتا ہے۔ واو عطف کے لیے ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور واو معیت کے لیے ہو تو اس کا کیا مطلب ہے۔ واو جو عطف والا ہوتا ہے وہ ماقبل اور مابعد کا حکم میں اشتراک کا فائدہ دیتا ہے، کہ جو حکم ماقبل کو ہے یعنی واو سے پہلے والے اسم کو، وہی حکم مابعد والے اسم کو بھی ہے۔ اور جو مابعد والا اسم ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے اپنے ماقبل والے اسم کا اعراب میں، یعنی جو اعراب ماقبل والے اسم کا ہوتا ہے وہی مابعد والے اسم کا بھی ہوتا ہے۔ اور واو معیت جو ہے وہ ماقبل اور مابعد کے جو دو اسماء ہیں، یعنی واو سے پہلے والا اسم اور واو کے بعد والا اسم، ان دونوں کا حکم میں اشتراک کا فائدہ نہیں دیتا کہ دونوں حکم میں مشترک ہے، بلکہ وہ صرف مصاحبت اور معیت پر دلالت کرتا ہے۔ اور جو اس کے بعد والا اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ منصوب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مفعول معہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات آپ یہ سمجھ لیں آج کے سبق میں کہ اگر وہاں پر کوئی مانع ہے عطف سے، یعنی عطف نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے کہ دونوں کی طرف ایک ہی حکم کی نسبت ہو، ٹھیک ہے، دو چیزیں ایسی ہیں جیسے پہلی دو مثالیں ہیں، تو اس جگہ پر واو جو ہے وہ معیت کے لیے طے ہوتا ہے کہ یہ واو معیت کا ہے، واو عطف کا نہیں ہے۔ اور اگر کبھی ایسا ہے کہ جب کوئی چیز ایسی ہو کہ اس کا وقوع ایک شخص سے ممکن نہ ہو بلکہ اس کے لیے کم از کم دو شخص ضروری ہو، تو اس وقت بھی پھر واو متعین ہوتا ہے عطف کے لیے، کہ یہ واو عطف کے لیے ہے۔ اور آخری بات آج کے سبق کا وہ یہ ہے کہ جب عطف صحیح ہو اور واجب نہ ہو، ضروری نہ ہو، تو اس وقت معیت کا معنی بھی صحیح ہے، یعنی واو معیت کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، اور جو ہے وہ عطف کے معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ عطف کے معنی میں ہو تب تو وہ اپنے ماقبل والے کے تابع ہوگا اس میں اعراب میں، لیکن اگر وہ معیت میں تو پھر ایسا واو جو ہے وہ اس کے بعد والا اسم ظاہر بات ہے کہ وہ منصوب ہوگا، جیسے ہم نے پڑھ لیا۔ تو ابھی مثالوں سے آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ سرت و طلوع الفجر، میں چلا اور فجر کا طلوع ہونا۔ اب یہاں پر سرت میں چلا، یہ جملہ ہے فعل فاعل، ٹھیک ہے، یہ معطوف علیہ، عفواً معطوف علیہ نہیں، یہ جملہ ہے، اور واو جو ہے معیت کے معنی میں ہے یہاں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرت و طلوع الفجر دونوں کے لیے ایک حکم جو کہ سیر کا ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتا، یعنی آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں بھی چل پڑا اور سورج کا طلوع بھی چل پڑا، سورج کا طلوع تو نہیں چل سکتا۔ ایسے ہی کوئی کہے حضر محمد و غروب شمس، محمد آ گیا اور سورج کا غروب ہونا بھی آ گیا، تو یہ حضور کا جو حکم ہے یہ محمد کے لیے تو ثابت ہو سکتا ہے، لیکن غروب شمس کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا، تو اس لیے یہاں پر یہ طے ہے کہ یہ واو معیت کا ہے، واو حرف عطف نہیں ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ سرت و طلوع الفجر، تو یہاں پر طلوع الفجر جو ہے مفعول معہ ہوگا اور یہ منصوب ہوگا۔ اور حضر محمد و غروب الشمس، یعنی محمد آ گئے غروب الشمس کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی غروب الشمس بھی آ گیا، غروب الشمس بھی ہو گیا اور محمد بھی آ گئے، تو محمد آ گئے اور غروب شمس ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ غروب الشمس مفعول معہ ہے، اس لیے یہ منصوب ہے۔ اب اس کے بعد والی دو مثالیں ہیں تخاصم احمد و حسن۔ ہم نے پہلے ایک بات کہی تھی کہ اگر وہ ایسا کام ہے کہ اس کا وقوع ایک شخص سے ممکن ہی نہ ہو، تو وہاں پر یہ طے ہوتا ہے کہ یہ واو معیت کے لیے نہیں ہے بلکہ عطف کے لیے ہے۔ جیسے تخاصم احمد و حسن، احمد اور حسن آپس میں لڑے، تو یہ جو تخاصم فعل ہے یہ کم از کم اس میں دونوں کا اشتراک ضروری ہے، یعنی احمد اور حسن کا، یہ ایک شخص سے ہو نہیں سکتا، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ تخاصم احمد و حسن، ٹھیک ہے، احمد یہ معطوف علیہ و حسن معطوف، اور اشترکا محمود و نجیب، اشتراک کیا، مشارکت کی محمود اور نجیب دونوں نے، یعنی دونوں باہمی اشتراک کیا،
ٹھیک ہے، تو یہاں پر محمود اور نجیب اور ان کے درمیان جو واو ہے یہ واو عطف ہے، یہ تھے ہے، اور یہاں پر ممکن نہیں ہے کہ یہ واو معیت کے لیے ہو۔ لیکن ہم نے کہا تھا کہ جہاں پر ممکن ہو کہ وہ واو جو ہے وہ دونوں کا اشتراک بھی ہو سکتا ہو، الگ الگ سے بھی آ سکتے ہو، تو ایسی جگہ پر پھر ہم کہیں گے کہ یہاں پر دونوں ٹھیک ہے، واو معیت کے لیے بھی آ سکتا ہے، واو عطف کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ جیسے کوئی کہے سافر ابراہیم و خالد، ابراہیم اور خالد دونوں نے سفر کیا، تو سفر کا جو حکم ہے یہ دونوں کو ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سافر ابراہیم و خالدن، خالدن یہاں پر مفعول ماہ ہوگا، اس لیے کہ یہ منصوب ہے، اور سافر ابراہیم، ابراہیم نے سفر کیا، ما خالدین، یعنی یہ معنی ہوگا کہ خالد کے ساتھ، خالد کی معیت میں، خالد بھی تھے، خالد کی صحبت میں، اور ابراہیم بھی تھے، تو دونوں نے سفر کیا، تو یہ مفعول ماہ بھی بن سکتا ہے، خالدن اس وقت منصوب ہوگا، اور یہ جو ہے وہ معطوف بھی بن سکتا ہے۔ نام الطفل والمرضع، سو گیا بچہ اور اس کو دودھ پلانے والا، دودھ پلانے والی، ٹھیک ہے، عورت کے لیے مرضع کا لفظ جب آتا ہے تو اسے مراد عورت ہی ہوتی ہے۔ نام الطفل والمرضع، بچہ سو گیا اور مرضع بھی، یعنی دودھ پلانے والی بھی، تو المرضع یہاں پر یہ معطوف ہے، اور الطفل معطوف علیہ ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور اعراب میں اس کے تابع ہے اپنے معطوف علیہ کے۔ اور دوسرا یہ بھی صحیح ہے کہ اس واو کو ہم واو معیت کے معنی میں لے لیں، اور ہم یوں کہیں کہ نام الطفل والمرضع، بچہ سو گیا اور مرضع بھی، یعنی مرضع کی معیت میں، مرضع بھی ساتھ سوئی اور بچہ بھی سو گیا، تو یہاں پر واو معیت کے معنی میں ہوگا، اور یہ مرضع دوسرا جو ہے منصوب ہوگا، اس لیے کہ یہ مفعول ماہ واقع ہوگا۔ البحث، تأمل المثالین الاولین، آپ دو پہلی والی مثالوں میں غور کرو، من الامثلۃ المتقدمہ، گزشتہ مثالوں میں سے، تجد ان الاسم الذی بعد الواو، آپ پاؤ گے کہ وہ اسم کی جو واو کے بعد ہے، فیہما، ان دونوں مثالوں میں، منصوب، وہ منصوب ہے، غیر تابع لما قبلہ فی الاعراب، وہ غیر تابع ہے ما قبل کا اعراب میں، جو اعراب ما قبل کا ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ فما السبب فی ذلک، اس کا سبب کیا ہے؟ الیست الواو ہونا واو العطف، کیا یہ واو یہاں پر واو العطف نہیں ہے؟ نعم، جی نہیں ہے۔ نعم، الیسا کا جواب جب نام سے دیا جاتا ہے تو یہ نفی میں ہوتا ہے کہ بالکل نہیں ہے، اور جب اس کا اثبات میں جواب دینا ہو تو پھر اس کے لیے بلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کوئی کہے الیسا کذالک، کیا ایسا نہیں ہے، تو آپ اگر کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو پھر کہیں گے کہ نعم، ایسا نہیں ہے، اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جی ہے تو پھر آپ کہیں گے بلا ہوا کذالک، کیوں نہیں، ایسے ہی ہے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں الیست الواو ہونا واو العطف، کیا واو عطف نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں نعم، کہ ہاں واو عطف نہیں ہے، الواو ہونا غیر عاطفہ، یہاں پر واو غیر عاطفہ ہے، لأن العاطفہ تقتضی اشتراک المعطوف والمعطوف علیہ، اس لیے کہ واو عاطفہ جو ہے وہ معطوف اور معطوف علیہ کے اشتراک کا تقاضا کرتا ہے، فی نسبت الحکم الیہما، دونوں کی طرف حکم کی نسبت کرنے میں، کما تقدمہ، جیسے پہلے گزر چکا ہے، والاشتراک ہونا غیر موجود ہے، یہاں پر اشتراک غیر موجود ہے۔ آپ کہو گے کہ کون کہتا ہے کہ غیر موجود ہے، ہو سکتا ہے، ہم کہیں گے کیوں موجود نہیں ہے، لأن السیر لا يمكن ان يصدر من طلوع الفجر، اس لیے کہ چلنا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ صادر ہو فجر کے طلوع سے، فجر کا طلوع کیسے چلے گا، آپ تو چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے، سر تو میں چلا، تو آپ چل سکتے ہیں لیکن سورج کا فجر کا طلوع کیسے چلے گا؟ والحضور لا تصح نسبته الى الغروب، اور میں آ گیا یا فلان آ گیا اور مغرب بھی غروب ہو گئی، تو آنا یعنی حضور، اس کی نسبت غروب کی طرف صحیح نہیں ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْوَاوُ عَاطِفَةً، جب یہ واو عاطفہ نہیں ہے، فَمَاذَا تَكُونُ اذن، تو پھر کیا ہے؟ اِنَّا لَوْ تَدَبَّرْنَا مَعْنَى الْمِثَالَيْنِ، اگر ہم دونوں مثالوں کے معنوں میں غور کرتے ہیں، لَوَجَدْنَا الْوَاوَ بِمَعْنَى مَعَ فِي كُلٍّ مِّنْهُمَا، تو ہر ایک مثال میں ہم واو کو مع کے معنی میں پاتے ہیں۔ فَهِيَ وَاوٌ تُفِيدُ الْمُصَاحَبَةَ وَالْمَعِيَّةَ، تو پھر یہ واو ہے کہ جو فائدہ دیتا ہے مصاحبت اور معیت کا۔ والاسم بعدها یکون منصوبا دائما، اور اس کے بعد والا جو اسم ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوگا، علی انہ مفعول معہ، اس بنیاد پر کہ وہ مفعول معہ ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْمِثَالَيْنِ الثَّانِيَيْنِ، اور دوسری جو دو مثالیں ہیں ان میں آپ غور کرتے ہیں، وَجَدْتَ هُنَاكَ اشْتِرَاكًا فِي الْحُكْمِ، آپ وہاں پر اشتراک فی الحکم پا لیتے ہیں، بین الاسم الذی بعد الواو والاسم الذی قبلها، اس اسم میں بھی
کہ جو واو کے بعد ہے اور اس اسم میں بھی کہ جو واو سے پہلے ہے، تو واو کے بعد والا اسم، واو سے پہلے والا اسم، ان دونوں میں ایک اشتراک فی الحکم موجود ہے۔ وَوَجَدْتَ ثَانِيَ الْإِسْمَيْنِ تَابِعًا لِأَوَّلِهِمَا، اور دوسرا جو اسم ہے اس کو آپ پاتے ہیں کہ وہ تابع ہیں پہلے والے اسم کا فی اعرابہ، اعراب میں۔ فالواو التی بینہما اذن ہی واو العطف، تو وہ واو کی جو ان دونوں اسماء کے مابین ہے یہ پھر واو عطف ہے، المعروفۃ لک، کہ جو آپ کو معلوم ہے پہلے سے۔ ولا يمكن ان تكون واو المعیہ، اور یہ واو معیت ممکن بھی نہیں ہے کہ یہ واو معیت ہو، کیوں؟ لأن كل من الفعلین تخاصم واشترک، اس لیے کہ ہر دونوں فعلوں میں سے ہر ایک فعل تخاصم اور اشترک میں سے لا يمكن صدورہ من واحد، اس کا صدور ایک سے ممکن نہیں ہے، بل لابد من صدورہ من متعدد، بلکہ اس کا صدور دو شخصوں سے کم از کم ضروری ہے۔ فلو كانت الواو للمعیت، اگر واو معیت کے لیے ہوتا، لکان معنی ذالک، تو اس کا معنی پھر یہ بنتا ان الفعل الذي لا يصدر الا من متعدد، کہ وہ فعل کی جو صادر نہیں ہوتا مگر متعدد افراد سے صادر ہوتا ہے، صادر من واحد، وہ صادر ہو گیا ایک شخص سے، صدر من واحد یا صادر من واحد، ایک شخص سے صادر ہوا۔ وہذا غیر معقول، اور یہ غیر معقول ہے، یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ الْمِثَالَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ، آخری دو مثالوں میں جب آپ غور کرتے ہیں، وجدت الفعل، آپ وہاں پر فعل کو پاتے ہیں، فی کل منہما، ہر ایک میں دونوں میں سے، یصح ان یکون واقعا من الشخصین معا، کہ صحیح ہے کہ وہ واقع ہو دونوں شخصوں سے ایک ساتھ، کما یصح ان یکون واقعا من اولہما بمصاحبۃ الثانی، جس طرح سے یہ بھی صحیح ہے کہ وہ واقع ہو دونوں اسماء میں سے پہلے والے اسم سے دوسرے کی مصاحبت میں۔ وعلی الوجہ الاول تکون الواو عاطفہ، پہلی وجہ پر واو عاطفہ ہوگا، والاسم الثانی مرفوعا بالتبعیہ، اور دوسرا اسم مرفوع ہوگا تبعیت میں، یعنی چونکہ پہلا والا اسم مرفوع ہے اس لیے بعد والا بھی مرفوع ہوگا۔ وعلی الثانی، اور دوسری بنیاد پر، دوسری وجہ کی بنیاد پر، تکون الواو للمعیت، واو معیت کے لیے ہوگا، والاسم الثانی منصوبا علی انہ مفعول معہ، دوسرا اسم منصوب ہوگا اس بنیاد پر کہ وہ مفعول معہ ہے۔ القواعد، واو العطف تفید اشتراک ما قبلها وما بعدها فی نسبت الحکم الیہما، واو عطف یہ فائدہ دیتا ہے ما قبل اور ما بعد کا حکم کی نسبت کرنے میں دونوں کی طرف اشتراک میں، یعنی حکم کا اشتراک کا فائدہ دیتا ہے۔ والاسم بعدها یکون تابعا لما قبلہ فی اعرابہ، اور اس کے بعد والا جو اسم ہے وہ تابع ہوتا ہے اپنے ما قبل والے اسم کا اعراب میں، یعنی معطوف کا اعراب معطوف علیہ کے اعراب کی طرح ہی ہوتا ہے۔ وواو المعیت لا تفید اشتراک ما قبلها وما بعدها فی الحکم، واو معیت جو ہے وہ ما قبل اور ما بعد کے اشتراک کا فائدہ نہیں دیتا حکم میں کہ دونوں کا حکم ایک ہی ہے، بل تدل علی المصاحبہ، بلکہ مصاحبت اور ساتھ معیت اس پر دلالت کرتا ہے۔ والاسم بعدها یکون منصوبا دائما، اور اس کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، علی انہ مفعول معہ، اس بنیاد پر کہ وہ مفعول معہ ہے۔ تتعین الواو للمعیت اذا کان هناک مانع من العطف، جب عطف سے کوئی مانع ہو تو اس وقت واو معیت کے لیے متعین ہو جاتا ہے۔ اور تتعین الواو للعطف بعدما لا یعنی جس طرح پہلی مثالوں میں ہے، دو مثالوں میں، اور اس کے بعد تتعین الواو للعطف بعدما لا يتأتى وقوعه الا من متعدد، واو عطف کے لیے متعین ہو جاتا ہے جب اس کے بعد وہ فعل آتا ہے کہ جس کا وقوع متعدد سے ممکن ہو، یعنی اس سے پہلے وہ فعل آتا ہو کہ جو متعدد سے ممکن ہو، ایک سے ممکن ہی نہ ہو، جیسی دوسری دو مثالیں۔ اور تیسری دو مثالوں کے بارے میں، اذا صح العطف ولم یجب، جب عطف صحیح ہو اور واجب نہ ہو، ضروری نہ ہو، جاز ان تکون الواو للعطف، پھر جائز ہے کہ واو عطف کے لیے ہو، وان تکون للمعیت، اور یہ بھی جائز ہے کہ واو معیت کے لیے ہو، جیسے آخری دو مثالوں میں آپ کے سامنے گزر گیا کہ وہاں پر ہم اس کو سافر ابراہیم و خالدن بھی کہہ سکتے ہیں، اور سافر ابراہیم و خالدن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تمرینات، بین المعانی المختلفہ، مختلف معانی کو بیان کرو، المستفادۃ من اختلاف حروف العطف، حروف عطف کے اختلاف سے جو مستفاد ہیں، یعنی جو معنی آپ کو سمجھ میں آئے ہیں، فی الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں۔ آپ نے پہلے معانی حروف العطف کے نام سے عنوان سے ایک سبق پڑھ لیا تھا، اور اس میں پوری تفصیل سے آپ نے پڑھ لیا تھا کہ واو کیا فائدہ دیتا ہے، ثم کیا فائدہ دیتا ہے، فا کیا فائدہ دیتا ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے تھے وہ بھی، لا اور بل۔ بین فی ای الجمل الآتیہ تتعین الواو للعطف، یہ بیان کرو کہ آنے والے جملوں میں کون سے جملے میں واو عطف کے لیے متعین ہے، وفی ایہا تتعین للمعیہ، اور کون سے میں متعین ہے معیت کے لیے، وفی ایہا یجوز الامران، اور کون سے میں دونوں امر جائز ہے۔
वसित हरूफ अल-आतिफ बित्तआक़ुब बैन लफ़ज़ै अल-अबवाब व शबाबिक वंतलिक़ बिहिमा मरफ़ूअैन सुम्मा मंसूबैन वंतिक़ बिहिमा मरफ़ूअैन सुम्मा मंसूबैन सुम्मा मजरूरैन फ़ी जुमल मुफ़ीदा। हरूफ आतफ को अबवाब और शबाबिक के दो लफ्ज़ों के माबैन, इनके दरमियान जो है वो ताक़ुब के मानी में हरूफ आतफ को बयान करो, यानी इनके दरमियान में लाओ, और फिर इनको मरफू भी पढ़ो दोनों को, फिर मनसूब भी पढ़ो और फिर मजरूर भी पढ़ो, जुमले मुफीदों में बनाओ। ज़ा हर्फ आतफ़िन मुलाइमन बैन कुल्ल मातूफ़िन मातूफ़िन अलैहि फ़िल जुमल आतिया, आने वाले जुमलों में हर्फ आतफ जो मुनासिब हो मातूफ़ और मातूफ़न अलैहि के माबैन उसको रखो। ज़ा मातूफ़न मुलाइमन, यहाँ पर मातूफ़ रखो मुनासिब बाद कुल्ल हरफिन मिन हुरूफ़िल आतफ़ फ़िल जुमल आतिया, आने वाले जुमलों में से हर एक जुमले के बाद, जुमले में हुरूफ़ आतफ़ के बाद। मातूफ़न अलैहि अमाकिन खालिया में रखो आने वाले जुमलों में से। हर हरफ को हुरूफ़ आतफ़ जो 9 हुरूफ थे उनमें से हर एक को जुमले मुफीदे में रखो, और 9 जुमले बनाओ कि उनमें से हर एक मुश्तमिल हुआ पर कि जो आतफ़ के लिए आता हो पहले वाले 3 जुमलों में, और दूसरे जो 3 जुमले हैं उनमें मायत के लिए आता हो, और आखिरी जो 3 जुमले हैं उसमें दोनों के लिए आते हो। तमरीन फिल एराब, रअयतुल असद ला अन्नमिरा, रअयतु रआ मिन रअयतु ये फ़िल मादी मबनी अला सुकून, वत्ता ज़मीर मबनी अला ज़म फ़ी महल रफ़अ फ़ाइल, अल असद मफ़ऊल बिही मनसूब बिल फ़तहत ज़ाहिरा, ला हर्फ़ आतफ़िन मबनी अला सुकून, अन्नमिरा मातूफ़ुन अला अल असद मनसूब बिल फ़तहत ज़ाहिरा। आरिब जुमलतैन आतियतैन, आने वाले 2 जुमलों की तरकीब तुम करो। अशजरतु तन्मु व तस्मुरु मशैतु व सूर अल हदीक़ति, तो इसकी तरकीब आप करो, और ये सारे सवालात के जवाबात यहाँ पर आपको इस किताब के अंदर मिल जाएंगे। ये इजाबात हैं बिल्कुल तरतीबवार, सारे जवाबात हो चुके हैं।